بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے, بغیر دیر کیے سلمان شاہ صاحب کی طرف چلوں گا. سلمان شاہ صاحب, آپ ایک تو صوبائی حکومتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے, غالباً پنجاب حکومت کی طرف تھا کہ ہر کوئی معاشی مشکلات کا شکار ہے, اتنا آسان نہیں ہے ان سے نکلنا, لیکن مشرف دور میں بھی مہنگائی تو ہوئی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ پیٹرولیم لیوی ڈیوائے جو ہے یہ کیا چیز ہے, اس سے چھٹکارا ممکن ہے؟ دیکھیں, مشرف دور میں تو مہنگائی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی. 13-14 روپے کلو آٹا تھا اور چینی بھی 22-23 روپے 28 روپے پہ ملتی تھی. مہنگائی تو بعد میں ہوئی جب تیل کی قیمتیں دنیا میں بہت زیادہ اوپر گئیں اور کموڈٹی پرائسز اوپر گئیں, اور مس مینجمنٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی زر مبادلہ کی, اس وقت ہمارے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب پوری دنیا کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو چکا ہے اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. اور یہ آپ کیپٹل فلائٹ جو ہے تقریباً آپ دیکھیں 10 سے 15 بلین ڈالرز کا ریزروز میں ایک دم کمی آئی, کیونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو شیٹر کیا گیا. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اب جو شوکت ترین صاحب آئے, انہوں نے فورن انویسٹمنٹ اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو تو ختم کر دیا ہوا تھا اور سارا قرضوں کے اوپر کام چلایا. اور اس وقت جو فسکل ہماری پرابلم سب سے زیادہ اس وقت یہ آ رہی ہے کہ جو قرضوں کی ادائیگیاں ہیں اور قرضوں کے اوپر جو ڈیٹ سروسنگ جسے کہتے ہیں, جو ہمارے وقت میں 375 ارب تھی, اب 850 ارب سے اوپر چلی گئی ہے. اور یہ مشکلات مینجمنٹ, یہ مینجمنٹ کی ساری ایشوز ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ پی ایم ایل این کے پاس تو کوئی اکانومسٹ ہے ہی نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اکنامک اسٹریٹجی ہے. نون لیگ کے پاس بھی کوئی حل نہیں. اور یہ جو میں بات کر رہا تھا پروونسز کی ایکسپینڈیچرز کی, یہ 170 بلین تو کم از کم کٹ کریں گے تو وہ واپس ہم صرف بجٹری کے لیول پہ پہنچیں گے. یہ جو ایڈیشنل چیزیں ہیں اس کا تو فردر وہاں کرنا پڑے گا. سو یہ پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹس کو مل کے یہ کام سارے کرنے پڑیں گے. جو بجٹ تھا سلمان شاہ صاحب کے وقت میں کوئی 1800 ارب روپے کا تھا, ارب روپے کا, اب تو وہ ہے 3200 ارب روپے کا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں صدیق الفاروق صاحب کے پاس بالکل ہی کوئی فیکٹس اینڈ فیگرز یہ ہیں, بالکل نہیں. سوری, آپ کے پاس آپ کے فیکٹس اینڈ فیگرز بالکل غلط ہیں. آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ 15 ارب ڈالر جو ہیں وہ نکل گئے, تو آپ کے دور میں اگر 18, اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 ارب ڈالر میں سے 15 ارب نکل گئے, تو کیا ریزرو فاریکس ریزرو 3 ارب رہ گئے تھے؟ 15 ارب ڈالرز کا آپ نے امپیکٹ کیا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ اقتصادی ماہر ہیں, فورن انویسٹمنٹ تقریباً 8 بلین ڈالر سالانہ کی ہوتی تھی. میری بات سنیں, اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, فلائٹ کی بات کی ہے, میں نے ریزروز کی بات نہیں کی. آپ نے ابھی ریکارڈ پر کہا ہے کہ 15 ارب ڈالر کم ہوئے ہیں. بالکل, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی غلط ہے. ڈالرز کا آپ نے نقصان پہنچایا ہے, جس میں آپ نے بات تو سنیں. میں شبیلہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. جی بالکل, وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. میں چاہوں گا شبیلہ صاحب بڑی دیر سے انتظار کر رہی ہیں, پلیز میں آپ دونوں سے گزارش کرتا ہوں شبیلہ صاحبہ کہ ہم ایک دفعہ بات سن لیں, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. شبیلہ صاحبہ پلیز, حکومت کیا کرے گی, آپ اگلے کچھ مہینوں میں کس طرح سے یقین دلا سکتی ہیں کہ مہنگائی کنٹرول ہوگی؟ دیکھیے اسامہ, یہ لڑنے جھگڑنے سے اور ایک دوسرے پہ الزامات لگانے سے تو مسئلہ کا حل نہیں نکلے گا نا. بات یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک میگنانمس ڈیسیشن لیا ہے, اس کے ریپلیکیشنز ایونچولی عوام تک جائیں گے. لیکن ہم نے ایک وائے میڈیا نکالنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے عوام پہ بھی اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے, اور ہم اپنے یہ جو خسارہ ہے اس کو بھی کس طریقے سے پورا کریں. اور ڈیفینیٹلی منسٹری آف فائنانس جو ہے اس پہ ورک آؤٹ کر رہی ہوگی انشاءاللہ. اسحاق ڈار صاحب کی بھی ایک کمیٹی بنائی ہے نواز شریف صاحب نے, وہ بھی کوئی تجویز سامنے ضرور لائے گی. دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اور آگے کے لائے عمل کیا طے ہوتا ہے, کس طریقے سے پرائسز کو ایڈجسٹ کریں گے. چلیں امید کرتے ہیں کہ مہنگائی کے اس طوفان سے لڑنے میں حکومت کامیاب ہوگی اور وقتی ریلیف جو نظر آ رہا ہے. صدیق صاحب پھر کبھی بات کریں گے. بہت معذرت, 30 سیکنڈ نہیں وقت ختم ہو گیا, بہت معذرت. میرے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب, صدیق الفاروق صاحب, شبیلہ فاروقی صاحبہ, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آج کے دنیا اسپیشل سے محمد اسامہ غازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.